بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیچھے ہم نے سبق پڑھا تھا حرکات والا، کون سا پڑھا تھا؟ ایک زبر ہو، ایک زیر ہو، ایک پیش ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ اگر ایک زبر ہو تو وہ ہوگی حرکت، کیا ہوگی؟ اگر تینوں ہوں، زبر بھی ہو، زیر بھی ہو، پیش بھی ہو، ان تینوں کا کیا کہیں گے؟ حرکات۔ اور جس حرف کے اوپر حرکت آ جائے اس پورے لفظ کو کیا کہیں گے؟ متحرک۔ کیا کہیں گے؟ متحرک۔ اسی طرح اگر صرف الف ہو تو اس کو کیا بولیں گے؟ الف۔ اگر الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش آ جائے تو وہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ۔ کیا بن جائے گا؟ حمزہ۔ آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 5، تنوین۔ کیا ہے؟ تنوین۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ کیا کہتے ہیں؟ کسی لفظ کے اوپر دو زبریں آ جائیں تو یہ دو زبریں کیا ہو جائیں گی؟ تنوین۔ کیا ہو جائیں گی؟ تنوین۔ دو زیریں کیا ہو جائیں گی؟ تنوین۔ دو پیشیں کیا ہو جائیں گی؟ تنوین۔ اس کو دو زبر کو، دو زیر کو، دو پیش کو کیا کہیں گے؟ تنوین کہیں گے۔ ہاں، اگر کسی، جس طرح ہم پڑھا تھا کہ اگر کسی لفظ کے اوپر ایک زبر آ جائے، ایک حرکت آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ متحرک۔ کیا ہو جاتا ہے؟ متحرک۔ اسی طرح اگر کسی لفظ کے اوپر دو زبریں آ جائے تو وہ پورا لفظ بن جائے گا منون۔ کیا بن جائے گا؟ ایک زبر ہو تو وہ کیا ہے؟ صرف یہ ہو تو کیا؟ تنوین۔ کیا ہے؟ تنوین۔ اور جس لفظ کے اوپر یہ آ جائے وہ پورا لفظ کیا بن جائے گا؟ منون۔ کیا بن جائے گا؟ منون۔ اسی طرح یہ ہم نے آج دہرائی کرنی ہے تو یہ سارے جو ہے نا یہ تنوین ہے، یہ بھی تنوین، یہ بھی تنوین ہے، یہ بھی کیا ہے؟ تنوین ہے، یہ بھی تنوین ہے، یہ بھی تنوین ہے، یہ بھی کیا ہے؟ تنوین ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ساتھ میں الف نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن ہم اس کو الف کو کیا کریں گے؟ پڑھیں گے، کیونکہ الف جب ہم اس لفظ کو ساکن کریں گے، کسی لفظ کے اوپر جب کریں گے نا، ویسے پڑھیں گے تا دو زبر الف تن۔ کیا پڑھیں گے؟ تا دو زبر الف تن۔ ہاں، اگر کسی لفظ وقف کرتے ہیں تا دو زبر الف تا، کیا بنے گا؟ تا۔ تو اسی طرح اس وجہ سے اس کو کیا کریں گے؟ پڑھیں گے، لیکن اس یا کو کیا کریں گے؟ ہم نہیں پڑھیں گے، یا کو نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، تا دو زبر الف تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ آ گیا زا، زا دو زبر الف زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن زن زن۔ ان لفظوں کی ادائیگی کرتے ہوئے ان کا خیال رکھنا ہے، مخرج کا کیا کرنا ہے؟ خیال رکھنا ہے۔ تا کو تا پڑھنا ہے، تو کو تو پڑھنا ہے، دال کو دال پڑھنا ہے، دواد کو دواد پڑھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ زا کو زا پڑھنا ہے، زوا کو زوا پڑھنا ہے۔ دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن۔ صاد دو زبر الف سن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، سن سن سن۔ ہا دو زبر الف ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن۔ واو دو زبر الف ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون۔ جیم دو زبر الف جن، جیم دو زبر الف جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن۔ یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون،
ین ین یون. یہ دو زبر کو کیا کہیں گے؟ تنوین. کیا کہیں گے؟ دو زیر کو، دو پیش کو، ہاں دو زبر کو کیا کہیں گے؟ دو زیر کو کیا کہیں گے؟ دو پیش کو کیا کہیں گے؟ اچھا اگر ایک زبر ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ حرکت. کیا کہیں گے؟ اور اوپر ہو تو پھر زبر. کیا کہیں گے؟ اوپر ایک ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ نیچے ایک ہو تو کیا کہیں گے؟ اوپر یہ ایک ہو تو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ہاں ان تینوں کو کیا کہیں گے؟ حرکات. کیا کہیں گے؟ حرکات. اوپر ہو تو کیا ہوگی؟ نیچے ہو تو اوپر یہ گول ہو تو یہ اوپر دو آ جائیں تو دو زبر، نیچے دو آ جائیں تو اوپر یہ دو آ جائیں تو دو پیش. یہ ہو جائے گی تنوین. کیا ہو جائے گی؟ تنوین. دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہیں گے؟ تنوین. ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو کیا کہیں گے؟ حرکت. کیا کہیں گے؟ حرکت. جس لفظ کے اوپر یہ دو زبریں آ جائیں اس کو پورے لفظ کو کیا کہیں گے؟ منون. کیا کہیں گے؟ منون. جس لفظ کے اوپر ایک زبر یا ایک زیر یا ایک پیش آ جائے تو وہ اسے کیا کہیں گے؟ متحرک. کیا کہیں گے؟ متحرک. اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے، کل یہ آپ سے کیا ہے؟ سنا جائے گا.